اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمین۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ تمام کافروں کا ذکر ہے کہ جن قوموں کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا ان قوموں کا ہمارے رسولوں کے ساتھ کیا رد عمل تھا۔ رد عمل یہ تھا کہ کافر لوگ ہمارے رسولوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا وجود برداشت نہیں کرتے، یا تو ہم آپ کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دیں گے یا آپ کو ہماری ملت میں یعنی ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا، بت پرستی میں۔ ہم آپ کو الگ حیثیت دینے کے لیے حاضر نہیں ہیں، آپ کو یہ علاقہ چھوڑنا ہوگا یا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کافروں کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ آپ اپنی دعوت ترک کریں، دعوت ترک کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، آپ خود یہاں نہ ہو یا ہماری ملت میں ہمارے دین میں آ جائیں اور اپنی الگ حیثیت کو ختم کر کے ہمارے اندر شامل ہو جائے۔ کسی الگ حیثیت کے یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے حاضر نہیں تھے۔ تقریباً اسی قسم کی باتیں مشرکین مکہ بھی رسالت مآب سے کر رہے تھے، اور یہ چونکہ سورہ مکی سورہ ہے اور مکے کی زندگی بھی رسالت مآب کے لیے بھی تقریباً اسی قسم کی تھی کہ وہ مشرکین جو ہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ان کو یہاں سے ہم نکال دیتے ہیں یا ان سے ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، یعنی ہماری ملت میں آ جائیں، بت پرستی میں آ جائے، بتوں کا احترام کریں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جب کافر لوگ ہمارے انبیاء کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے حاضر نہ تھے تو ہم نے اپنے رسولوں سے کہا، رسولوں پر وحی نازل کر کے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے وجود کو برداشت نہیں کرتا کہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ، ہم ہر صورت ان ظالموں کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اور ان ظالموں کو ہر صورت میں ہم نابود کریں گے۔ جب یہ لوگ ہمارے رسولوں کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے جو ان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ان کی نجات کے لیے آئے ہیں اور ان کی ابدی سعادت کے لیے آئے ہیں، ان کو برداشت نہیں کر سکتے
تو ہم ان ظالموں کو کیسے برداشت کریں گے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے رسالت مآب کے لیے کہ ہماری سنت جاریہ اقوام و ملل میں یہی رہا، اور ان لوگوں کو بھی ہلاکت میں جانا ہے، تباہ ہونا ہے، نابود ہونا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وحی میں یہ بھی کہا، اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے، اور اس کے لیے، اور یہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہو اور اسے میرے وعدہ عذاب کا خوف بھی ہو، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وحی میں ارشاد فرمائے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، ان کو ہم تباہ کر دیں گے، ان ظالموں کو تباہ کریں گے اور ان کی جگہ آپ لوگوں کو بٹھا دیں گے۔ یہ ظالم لوگ موجود نہیں ہوں گے، یہ برباد ہو چکے ہوں گے، اور ان کی جگہ آپ لوگوں کو آباد کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کے ہلاکت کے بعد آپ لوگوں کو، یعنی انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ آپ لوگوں کو یہی ہوا ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں نوح کے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ان کی جگہ نوح اور اولاد نوح کو بسایا۔ اسی طرح قوم عاد و سمود و صالح و ہود وغیرہ انبیاء کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور ان کی جگہ ان انبیاء کے ماننے والوں کو آباد کیا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ جو ہلاک ہونے والوں کی جگہ آباد ہونے والی بات جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، کون لوگ ان کی جگہ لیں گے؟ ایک ہلاکت میں جانے والی قوموں کی جگہ لینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سامنے آنے سے اور میرے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ لمن خاف مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے، یعنی یا مقام رب سے، یا میرے ربوبیت کا جو مقام تقاضے ہیں اس سے، ربوبیت کے تقاضے یہ ہیں، یا میرے سامنے مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی حساب و کتاب کے لیے کل قیامت کے دن میرے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتے ہیں، اور جو عذاب کا وعدہ ہم نے ظالموں کے ساتھ کر رکھا ہے اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ہم ان ظالموں کی جگہ بٹھا دیں گے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انبیاء نے طلب فتح و نصرت کیا۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے رسالت مآب کو، وَاسْتَفْتَحُوا، ان انبیاء نے طلب فتح و نصرت کی۔ انبیاء کی جب تکذیب کی ان لوگوں نے، انبیاء کو برداشت نہیں کیا، تو اس وقت انبیاء نے استفتحوا، طلب فتح و نصرت کی، تو ہم نے انبیاء کو فتح و نصرت دی۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش دشمن، عنید دشمن، جبار سرکش، اور ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا۔ خواب خیبۃ الامل، نامراد ہونا۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے خلاف سرکش کی اور انبیاء کی دشمنی کی مکہ والوں کی طرح، مکہ والے بھی یہی کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو نامراد کر دیا اور
انبیاء نے جب طلب فتح و نصرت کی تو ان کو فتح و نصرت ہم نے عنایت فرمائی اور ان کے دشمنوں کو نابود کیا۔ یہ تو ہو گیا دنیا میں۔ یہ مکی زندگی میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور رسالۃ مآب پڑھ کر کے سنا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ان آیات کے مضمون پر ٹھیک ٹھاک ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اس لیے صبر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ان مشرکین کے۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، یہ تو ہو گیا دنیا کا عذاب۔ دنیا میں یہ لوگ نامراد ہو جائیں گے، دنیا میں یہ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے، دنیا میں یہ لوگ شکست کھا جائیں گے اور یہ دنیا میں ہلاکت میں چلے جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ یہ سب دنیا کا عذاب ہے۔ ومن ورائہ، اس عذاب کے پیچھے جہنم، ایک جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اور پھر جہنم کا عذاب کیسے ہوگا؟ یا من ورائہ، من ورائے عنید و جبار، یا جبار اور عنید کے پیچھے یا کافر کے پیچھے، یا اس عذاب کے پیچھے جو مضمون ہے آیات کے مضمون میں جو مفہوم ہوتا ہے، من ورائے ھذا العذاب جہنم، اس دنیاوی عذاب کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور جہنم میں ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یسقا پلایا جائے گا، من ماء صدید، پیپ کا پانی، زخم اور پھوڑوں سے نکلنے والا جو پیپ ہوتا ہے اس کا پانی پلا دیا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ اس پانی کو جرعہ کر کے گھونٹ کر کے پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اس کے بعد جہنم ہے، وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ کر کے پیے گا، مگر وہ اسے نہایت ناگوار گزرے گا۔ اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور اس کے پیچھے مزید سنگین عذاب ہوگا۔ ارشاد ہے کہ جسے وہ اس پیپ کا پانی کو گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، سائغ کہتے ہیں گوارا ہونے کو۔ جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ ہمارے لیے نہایت خوشگوار اور گوارا ہوتے ہیں، اور ہماری طبیعت کے ساتھ ملائم ہے، مناسب ہے، اور طبیعت کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے۔ جو چیز طبیعت کو ناپسند ہوتی ہے، ناگوار گزرے، اس کو لا یکاد یسیغہ، وہ سازگار نہیں ہوگا، گوارا نہیں ہوگا۔ اور اس پانی کو پینے کے بعد دیگر آیات میں ذکر ہے کہ ان کو ماء حمیم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یہ پیپ کا بھی پانی ہوگا، ساتھ ساتھ کھولتا ہوا بھی ہوگا ساتھ، اور پھر ان کے آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، ہے قرآن مجید میں، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، پھر زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کھولتے ہوئے پانی کو پینے سے وہ کیا ہوتا ہے، ان کے جگر اور ان کے آنتیں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر مر جانا چاہیے لیکن مریں گے بھی نہیں۔ اگر وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت جو ہے وہ اس کی طرف آئے گی۔ جس عضو کے کٹنے سے، خراب ہونے سے موت آتی ہے، وہ سارا عضو کٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ من کل مکان، من کل مکان من جسمہ، اس کے جسم کے ہر جگہ سے سارا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، کوئی چیز سالم نہیں رہے گی، اب مرنا چاہیے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، تمام اعضاء کی طرف سے موت ہی موت، ہر طرف سے موت، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرے گا بھی نہیں، فوراً درست کر دیا جائے گا، فوراً بلا فاصلہ۔
یہ کوئی نہ ہونے والی بات نہیں. ہماری یہاں کا جو زمان و مکان ہے، دنیا کا زمان و مکان اور دنیا کا جو قانون زیست ہے، وہ آخرت کے قانون زیست کے مطابق نہیں ہے. یہاں کے قانون زیست اور ہے، اور آخرت کے قانون زیست اور ہے. یہ بات بھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے انسان کی جسم کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ سب خاکی عناصر ہے، ارضی ہے. جب ہم مٹی تھے، مٹی کو زندہ رہنے کے لیے کیا قانون نہیں چاہیے. اس کے بعد جب وہ نباتات میں بدل جاتی ہے مٹی، تو نباتات کے زندہ رہنے کا قانون بدلتا ہے، قانون زیست بدل جاتا ہے. وہ مٹی کی طرح نہیں، اب یہ نبات ہے. اس کو بہت سی چیزیں چاہیے جو مٹی کو نہیں چاہیے تھی. پانی چاہیے، دھوپ چاہیے، وغیرہ چاہیے. جب یہ حیوان ہوتا ہے تو اب یہ حیوان ہو گیا ہے، اس کے قانون زیست اور ہے. یہ پودے کی طرح زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس دنیا سے جب عالم آخرت برزخ میں جائیں گے، برزخ ایک اور دنیا ہے، وہاں کا قانون حیات جو ہے وہ زندگی کے قانون ضروریات مختلف ہے. پھر آخرت کا اور جہنم وغیرہ کے قانون زیست مختلف. دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے، دنیا میں بھی ایک کیڑا جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا سر کاٹو، سر کاٹیں آپ، فوراً وہ اپنے لیے ایک اور سر بنا دیتا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں، اس دنیا میں بھی ہر کی مثال ہے. سر کاٹو، آخر سر کاٹنے کے بعد پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے تصور کے مطابق سر کاٹو وہ پھر زندہ نہیں رہتا. لیکن یہ کیڑا جو ہے وہ سر کاٹنے کے بعد باقی جسم کا ایسا نظام ہے، وہ فوراً اپنے لیے ایک نیا سر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جہنم میں اس کے زندگی کے تمام، زندگی سے مربوط تمام اعضاء جو ہے درہم برہم ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پھر فوراً جو ہے وہ دوبارہ بنا دیا جائے گا. وما هو بمیت، وہ مرے گا نہیں. مرنے کے تمام اسباب فراہم جو ہے دنیا کے حساب سے وہ سب ہو جائیں گے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اچھا جی، ابھی ختم نہیں، یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی. اس قسم کے جو عذاب ہے، ہر طرف سے موت آتی ہے اور مرنے والا نہیں ہے. موت کے جتنے اسباب ہیں وہ سب کے سب فراہم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مرتا نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور عذاب بھی ہے، اس سے بھی غلیظ شدید تر عذاب ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، وہ اس سے بھی شدید تر عذاب کیا ہے. اس کو ذکر نہ کرنے میں بھی یعنی ایک مصلحت ہے کہ انسان یہ خیال کرے گا جب مذکور کا یہ حال ہے، جو عذاب مذکور ہے یہاں پر اس کا یہ عالم ہے، تو جو عذاب ابھی مذکور نہیں ہے تو اس کو بھی غلیظ کہا ہے، اس سے بھی غلیظ تر عذاب کہا ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا. وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے. یہی تو بہت گہری گمراہی ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور اس کے کفر کے باوجود بھی اچھا عمل بھی تو سرزد ہوتا ہے ان سے، لیکن ان کے جتنے بھی اچھے عمل ہوں گے جو اپنی جگہ یہ عمل بذات خود اچھا تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اپنی جگہ اچھا عمل ہے، لیکن ان کے اعمال جو ہے کرماد اشتدت به الريح، وہ اس راکھ کی طرح سے ہے جو ہوا اس کو اڑا کر کے نیست و نابود کرتے ہیں. کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی آثار، اس کا کوئی نتیجہ موجود نہیں رہتا. یہ بات بھی پہلے ذکر ہوا ہے کئی بار
لوگ سوال کرتے ہیں، یہ کافر لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، انسانیت کے آسائش کے لیے، آرام کے لیے، بہبودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے بجلی بنائی، جن لوگوں نے ٹیکنالوجی بنائی، اس ٹیکنالوجی سے آج کل دنیا میں لوگوں کو آسائش ملی ہے، نعمتیں ملی ہیں، بہت سی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، لوگوں کی سطح زندگی بلند ہو گئی ہے ان لوگوں کی ٹیکنالوجی وغیرہ کی وجہ سے۔ اتنی خدمت انسان کے لیے کی ہے، تو پھر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ثواب کیوں نہیں ملتا؟ حالانکہ ان کا عمل جو ہے وہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ بہت سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان کو ان کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ آپ کو بتایا ہے ہمیشہ کہ کسی عمل کی قیمت عمل کرنے والے کی قیمت سے بنتی ہے۔ اگر عمل کرنے والے میں قیمت نہیں ہے تو اس کے عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ پہلے انسان کو اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہوگا۔ اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے بعد اس کے عمل کو قیمت ملتی ہے۔ اور اگر وہ بے قیمت ہے، کافر بے قیمت ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدبریت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا منکر ہے، رازقیت کا منکر ہے۔ وہ اس پتھر کو رازق سمجھتا ہے، اس کا پوجا کرتا ہے، یا وہ اللہ کے اسرے سے منکر ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، ذرہ برابر اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ جب خود اس کے اندر خوبی نہیں ہے تو پھر اس کے عمل میں خوبی نہیں آتی۔ یہ اسلامی قدروں کے مطابق یہ ایک واضح سی بات ہے۔ چنانچہ انسان جب مشرک بنتا ہے، مشرک ہے، وہ انتہائی بے قیمت انسان ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ مجرم ہے، مجرم کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ مجرم جو بھی اچھا کام کرے، آپ کے عرف میں بھی اس کی قیمت دینے کے لیے آپ حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ مجرم یہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے، دفع کرو اس کو، اس کے منہ پہ مارو۔ دنیا کے اور عقلاء کے عرف میں بھی مجرم کے کسی اچھے کام کو عقلاء قبول نہیں کریں گے، اس کے منہ کے اوپر ماریں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہی مجرم، یہی مشرک جب وہ ایمان لے آتا ہے، مومن بنتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے سے اس نے اپنا جرم چھوڑ دیا، اب یہ مجرم نہیں ہے، اب یہ مومن ہے، فوراً بندہ قیمتی بن جاتا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، ارزش بنتی ہے۔ اب اس کا مال اور اس کی جان اور اس کی عزت سب قابل احترام۔ اب یہ جو کام کرے گا اس کی بھی قیمت لگتی ہے بازار میں، اللہ تعالیٰ کے بازار میں، یہ عقلاء کے بازار میں بھی، عقلاء دنیا میں بھی، عقلاء بھی اس کے کاموں کی قیمت دینا شروع کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اچھا کام کیا، بندہ بھی تو اچھا ہے نا جی، وہ تو اچھا کام کرے گا۔ یہ پہلے آپ نے دیکھا تھا مجرم کے کام کو عقلاء رد کرتے تھے، اس کے منہ پہ مارتے تھے، اور جب یہ مومن بن گیا، اچھا آدمی بن گیا، تو اس اچھے آدمی کے کام کو عقلاء جو ہے وہ قبول کریں گے۔ یہاں سے ہے اسلامی تعلیمات میں کہ انسان جتنا انسان قیمتی بنتا ہے اور اس کے عمل عالم بنتا ہے، عالم، علم آنے سے آپ کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو عالم کے عمل کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عالم جو ہے وہ علم اور معرفت کے ساتھ اس کا سونا بھی عبادت ہے، آرام سے سو جاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور عام لوگوں کے بارے میں ہے روایت میں، من تزوج فقط احرز نصف دینہ، جو شادی کرے گا وہ اپنے نصف دین کو بچا لیا اس نے، اور شادی کرنے کے بعد، شادی کرنے سے پہلے 70 رکعت کا
ثواب شادی کے بعد ایک رکعت کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جب بندے نے اپنے نصف دین بچا لیا ہے، شادی کی ہے، تحفظ میں آ گیا ہے، اپنے زندگی کو اور خواہشات کو اس نے تحفظ دیا ہے، حصار میں آ گیا، اب بندہ قیمتی ہو گئے، اس کے عمل کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کیا کرتا ہوں آپ کے لیے، کہ یہ ایک دو مثال ہے کہ بندہ کی قیمت کے مطابق اس کے عمل کی بھی قیمت لگتی ہے۔ کافر کی، مشرک کی کوئی قیمت نہیں، لہٰذا اس کے عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تشبیہ دی کہ اس کے عمل کو راہ کے ساتھ جو ہوا اڑا کر کے ختم کر دیتی ہے، اس کا کوئی نام و نشان، کوئی علامت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ہے، کافر جتنا بھی اچھا عمل کرے اس کے کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتی۔ اسی وقت لوگوں کی طرف سے شاباش مل گیا، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، ٹھیک ہے، وہی اس کا اجر و ثواب ہے، اور بعد میں کوئی آثار باقی نہیں رہے گا۔ ہوا نے اس کے عمل کو راہ کی طرح اڑا دیا، ختم کر دیا، یعنی اس کے کفر اور جرم نے اس کے عمل کو اڑا دیا، ختم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔